بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ثواب ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت النبی کے سلسلے کی 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، اس کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے مسجد نبوی کی تعمیر پر بات ہوئی اور یہودیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کا ذکر ہوا۔ دوستو، جیسے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور ایمان لائے، اسی طرح عیسائیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کا ذکر ہم شروع کی ایپیسوڈ میں بھی کر چکے ہیں، جن میں ورقہ بن نوفل، بحیرہ راہب، نستورہ راہب مشہور ہیں۔ دوستو، اس قسط میں آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دلچسپ واقعہ بیان کریں گے، جو عیسائی تھے اور مدینہ میں مقیم تھے۔ آپ سے متعلق کچھ باتیں بہت مشہور ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت طویل عمر عطا کی تھی۔ آپ کی عمر کے حوالے سے مورخین کے مختلف دعوے ہیں۔ بعض کے نزدیک آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، یعنی آپ کی عمر مبارک تقریباً 600 برس کی تھی۔ بعض کے نزدیک آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ زیادہ تر مورخین کے نزدیک آپ کی عمر مبارک 250 سے 300 برس کے درمیان تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی وجہ شہرت یہ بھی تھی کہ غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی وہ آپ کے مشورے سے کھودی گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فارس کا رہنے والا تھا۔ ہمارا خاندان ایک آتش پرست خاندان تھا۔ ہمارا اپنا آتش گدا تھا اور مجھے میرے باپ نے اس کا نگران مقرر کیا تھا، جس کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ اس کی آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن راستے سے گزر رہا تھا کہ مجھے گرجا گھر نظر آیا۔ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر گیا تو دیکھا وہاں لوگ اپنی عبادت کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی عبادت بہت پسند آئی، کیونکہ میں پہلی دفعہ کوئی اور عبادت دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ کون سا دین ہے؟ انہوں نے اپنے دین کی معلومات دیں۔ گھر واپسی پہ مجھے دیر ہو گئی۔ والد صاحب نے پوچھا تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا کہ گرجا گھر میں گیا تھا، وہاں ان کی عبادت دیکھی۔ ان کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر لگا مجھے۔ میرے والد صاحب کو اس بات پہ بہت غصہ آیا اور افسوس ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک بے دین بندہ پیدا ہو گیا ہے۔ میرے والد نے کہا بالکل نہیں، ہمارا دین سب سے افضل ہے۔ میں نے ان کے دین کی باتیں اپنے والد صاحب کو بتائیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور مجھے گھر میں بیڑیاں ڈال کر قید کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گرجا گھر میں نے راہبوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین کے بڑے لوگ ملک شام میں ہوتے ہیں۔ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ملک شام کی طرف جاؤں اور اس دین کے بارے میں ان کے بڑوں سے ملوں اور ان کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ قید کے دوران میں نے اپنے ملازم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ میرا پیغام راہبوں کو دے دیں کہ جب ان کا کوئی قافلہ شام کی طرف جائے تو مجھے اس کی خبر دے دیں۔ کچھ دن قید میں گزرے کہ مجھے ملازم نے پیغام دیا کہ ایک قافلہ شام جا رہا ہے۔ میں نے ملازم کو قیمت دے کے راضی کیا کہ وہ مجھے قید سے آزاد کر دے۔ میں قافلے والوں کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ وہاں جا کے پوچھا کہ سب سے بڑا راہب کون ہے؟ جس بندے کا مجھے بتایا گیا، میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ وہ راہب کوئی ٹھیک بندہ نہیں تھا۔ ویسے تو وہ لوگوں کے سامنے بہت دیندار بنتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ دنیا پرست آدمی تھا۔ میں وہیں پہ تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ تم جس کو بہت بڑا راہب سمجھتے ہو اور تم لوگ جو اپنا مال اس کو دیتے تھے کہ مسکینوں پہ خرچ کر سکیں، وہ سب پیسہ جمع کرتا تھا۔ اور پھر میں نے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں وہ سب مال و دولت جمع کیا کرتا تھا۔ وہاں مٹی کے مٹکے تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ بہت غصہ ہوئے اور اس کی لاش جو اعزاز کے ساتھ دفنا چکے تھے اس کو نکال کے جلا دیا۔ اس راہب کی جگہ پھر ایک دوسرا راہب آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب جو راہب آیا وہ حقیقت میں بہت خدا پرست اور دیندار تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی جب میں نے اس کے اور خدا کے تعلق کو دیکھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے وصیت کریں اور مجھے بتائیں کہ میں آپ کے بعد کس سے دین سیکھوں۔ راہب نے کہا میرے مرنے کے بعد تم عراق کے شہر موصل چلے جانا، وہاں کا راہب بہت اللہ والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں موصل چلا گیا اور اس راہب کے پاس میں اس کی ساری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ اس کا جب انتقال کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں رہوں؟ اس نے کہا کہ تم نصیبان ایک شہر ہے، وہاں کے راہب کے پاس رہو۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس کے ساتھ رہا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اموریہ شہر جانے کا کہا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے اس کو اپنا سارا واقعہ سنایا کہ کیسے میں نے شام کا سفر کیا
اور پھر میں مختلف شہروں سے گزرتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں رہوں؟ اس راہب نے کہا کہ اس وقت عیسائیت میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، البتہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اس سرزمین کے پاس جا کر رہو جہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہ نخلستانوں کی سرزمین ہے اور یثرب اس کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد میں نے معلوم کیا کہ یثرب کی طرف کون سا قافلہ جاتا ہے۔ میرے پاس کچھ بکریاں تھیں جو میں نے ان کو کرائے کے مد میں دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ظالم لوگ تھے، انہوں نے مجھے اکیلا دیکھ کے میرے سے سارا سامان بھی لے لیا اور مجھے غلام بھی بنا دیا، اور پھر اس کے بعد مجھے یثرب کے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں پر ایک یہودی نے مجھے خرید لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے میں یثرب کے بازار میں 10 دفعہ خریدا و بیچا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اموریہ کے راہب سے جب میں نے پوچھا تھا کہ آخری نبی کو میں کیسے پہچانوں گا، تو راہب نے مجھے 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ سب سے پہلے یہ نشانی ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ کو قبول کریں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں درخت پہ چڑھا اپنا کام کر رہا تھا۔ نیچے میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور میرے مالک سے کہنے لگا کہ کیا تم نے بنو کیلا کے بچوں کو دیکھا ہے؟ دوستو، کیلا اوس اور خزرج کی والدہ کا نام تھا، جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا۔ یہودی انصار کو بہت حقارت سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کیلا کی اولاد آج کل اس کے پیچھے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کے میری عجیب کیفیت ہو گئی۔ میں جو سالوں سے اس انتظار میں تھا وہ وقت آ گیا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ابھی درخت سے نیچے گر جاؤں گا۔ میں تیزی سے نیچے اترا اور میں نے پوچھا کہ کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہاں ہے وہ؟ جیسے ہی میں نے یہ بات پوچھی تو میرے آقا کو بہت غصہ آیا کہ مالکوں کی گفتگو میں غلام نے کیسے بولا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہارا کیا کام ہے اس بات میں، تم جا کے اپنا کام کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ اپنے کام پہ لگ گیا، لیکن میری ساری توجہ ان کی گفتگو میں لگی رہی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ قبا کے مقام پر ہیں اور لوگ ان سے ملنے کو بےتاب ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام ختم کر کے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا اور قبا پہنچ گیا۔ وہاں میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا۔ مجھے راہب نے جو 3 نشانیاں بتائی تھیں، مجھے اس کی تلاش تھی۔ میرے پاس کچھ رقم تھی، میں نے وہ پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں لیتا اور کہا کہ میرے ساتھی اس کو لے لیں گے، اور انہوں نے وہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے میری پہلی علامت پوری ہو گئی۔ پھر میں واپس آ گیا اور کچھ پیسے جمع کرنے شروع کیے۔ جب کچھ عرصے میں پیسے جمع ہو گئے تو میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ جب میں نے ہدیہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس طرح دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب مجھے تیسری علامت کا انتظار تھا۔ آپ اس دوران مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ پھر میں آپ کی تلاش میں نکلا اور پتہ چلا کہ آپ بقی کے مقام پر موجود ہیں۔ بقی جو مدینہ کا قبرستان ہے اور آج جنت البقی کے نام سے مشہور ہے، وہاں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کیونکہ تیسری نشانی کی تلاش تھی، اس لیے میں پیچھے کی طرف سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پہ مہر نبوت دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ گفتگو کے دوران ہو سکتا ہے کہ آپ کے شانوں سے چادر ڈھلک جائے اور میں دیکھ لوں۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر خود ہی نیچے کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر نیچے کی تو مجھے مہر نبوت نظر آئی، تو میں جذبات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم سامنے آؤ، یعنی تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت راحت اور سکون ملا۔ میں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر واپس اپنے یہودی مالک کے پاس چلا گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، تم اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ دوستو، کتابت ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں غلام اپنے آقا سے ایک معاہدہ کرتا ہے کہ وہ کتنے مال کے عوض غلام کو آزاد کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے کہا کہ تم مجھے 40 اوقیہ سونا دو اور 300 درخت کھجور کے لگاؤ جو اس قابل ہو جائیں کہ پھل دینے لگیں، تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں واپس آیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ کہا ہے مالک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے،
اور صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو، اور درخت اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے 10 پودے دیے، کسی نے 15 پودے دیے، اور میرے پاس 300 پودے اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان جاؤ اور جا کے 300 گھڑے تیار کرو، ان میں پودے میں خود رکھوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے گھڑے تیار کیے، اور جب تیار ہو گئے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، گھڑے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے کے گئے اور خود پودے رکھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پودے رکھنے کی یہ برکت تھی کہ اسی سال ان پودوں میں پھل لگ گیا۔ اب مالک کی دوسری شرط رہ گئی تھی کہ 40 اوقیہ سونے اس کو دینے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ سونا ہدیہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلمان کدھر ہے؟ میں حاضر ہوا تو آپ نے سونا مجھے دیا اور کہا کہ یہ اپنے مالک کو دے دو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو 40 اوقیہ ہیں اور یہ مقدار تو بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس لے کے جاؤ اور اس کو دے دو۔ میں نے وہ جا کے اپنے مالک کو دے دیا۔ مالک نے اس کو تولا تو پورے 40 اوقیہ نکلا۔ یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئیں اور اس دن سے میں آزاد ہو گیا، اور پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ان کے ساتھ رہے۔ دوستو، پہلی ہجری کو جو اہم واقعات ہوئے ان میں ایک اہم واقعہ مواخات مدینہ ہے، یعنی بھائی بنانا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین جو بے سر و سامان مدینہ آئے تھے، ان کے لیے ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ یہ نظر خیرات پہ بسر نہیں کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ زور بازو سے کچھ کام کیا جائے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک شخص کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ انصار اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنا جتنا سامان تھا اس میں سے آدھا اپنے مہاجر بھائی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دوستو، یہاں تک کہ حضرت سعد بن الربیہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ نے کہا کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے احسان مندی سے منع کر دیا۔ دوستو، یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرتا تو اس کی جائیداد اور مال اس کے مہاجر بھائی کو ملتا۔ انصار مدینہ کے اس ایثار نے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ مہاجرین نے بھی اس بات پہ اکتفا نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کا سامان آپ کو اللہ مبارک کرے، آپ مجھے بس بازار کا رستہ دکھا دیں۔ انہوں نے کنیکا کے جو مشہور بازار تھا وہاں سے اپنے کام کا آغاز کیا، اور اللہ نے ان کو اتنی ترقی دی کہ خود فرماتے ہیں کہ میں خاک پہ ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا تجارتی قافلہ جب مدینہ پہنچا تو اونٹوں کے چلنے سے ایسا محسوس ہوا کہ زلزلہ آیا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکل کے دیکھا تو آپ کا تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا تھا، جس کا سامان 700 اونٹوں پر موجود تھا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے دکانیں کھولیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑے کی تجارت شروع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کی خرید و فروخت کرنے کا کام شروع کیا۔ یہ اس مواخات کی برکت تھی کہ مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ وہ خود دوسروں کی مدد کر سکیں۔ دوستو، باقی واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔